آج انشاءاللہ العزیز سورہ انبیاء کا بقیہ حصہ تلاوت کیا جائے گا۔ سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج اور سورہ حج کے بعد سورہ مؤمنون کی تلاوت کی جائے گی، اور سورہ نور کے ابتدائی 2 رکوع انشاءاللہ تلاوت کیے جائیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ سورۃ الانبیاء میں 17 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر آیا ہے، تو اس کثرت کے ساتھ انبیاء کے ذکر کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الانبیاء کہا گیا ہے۔ آج کی تلاوت کا آغاز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ اور احوال سے ہے کہ آپ نے کس انداز میں بت خانے میں موجود تمام بتوں کو زمین بوس کیا، اور پھر جب مکالمہ ہوا تو اس مکالمے کے نتیجہ میں آپ نے جو جوابات ارشاد فرمائے وہ آج کی تلاوت میں آیات میں پوشیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت توحید دینے کی پاداش میں جو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آگ میں اپنے ابراہیم کو محفوظ اور مامون رکھا، اور آگ کو یہ حکم دیا گیا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جائے، نہ صرف ٹھنڈی ہو جائے بلکہ سلامتی والی بھی ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بخیر و عافیت اس آگ سے باہر تشریف لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے لگتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بھانجے ہیں، لیکن راجح قول بھتیجے ہونے کا ہے۔ تو بدترین قوم ذکر کیا گیا کہ جتنے بھی انبیاء کو اقوام دی گئیں تو ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ سب سے زیادہ بد تھی، بدترین تھی، اور ان کے اعمال بھی سب سے بدترین تھے۔ ہم جنس پرستی اور اپنی قدرتی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو غیر فطری طریقہ انہوں نے اختیار فرمایا، تو اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے انہیں زمین سے خس و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا اور انہیں نوست و نابود کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ 950 سال 950 سال آپ نے روئے زمین پر تبلیغ فرمائی ہے۔ 950 سال، اتنا طویل عرصہ تبلیغ فرمانے والے حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی آج کی تلاوت میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ایک دفعہ دوبارہ سورہ عنکبوت میں آئے گا، اور پھر اس کے بعد پھر انہی کے نام سے موسوم 29ویں پارے کی سورت سورہ نوح، کہ جس میں پوری تفصیل ہی انہی کی ذکر کی گئی، تو وہاں پھر ہم انشاءاللہ ان کے حوال پر کچھ بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک باپ اور بیٹے نبی کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں، اور جناب سلیمان علیہ السلام ان کے شہزادے اور صاحبزادے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خوبصورت لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ کی آواز انتہائی خوبصورت تھی، تو آپ جب اللہ رب العزت کا کلام تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آسمان پر اڑنے والے پرندے اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں بھی رک جایا کرتی تھیں، اور ان کی خوبصورت آواز میں اللہ کے کلام کو سنا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج بھی اگر کسی کو خوبصورت آواز سے نوازا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس لحن داؤدی ہے، کہ داؤد علیہ السلام کا جو لحن ہے اس کی برکت انہیں حاصل ہے۔ ان کے شہزادے ہیں جناب سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام،
جنات پر، انسانوں پر اور جانوروں پر بھی اللہ رب العزت نے انہیں حکمرانی عطا فرمائی۔ 19ویں پارے میں انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابتلا، آزمائش، بیماری، تکلیف حضرت ایوب علیہ السلام پر جس طرح سے آئی ہیں اور آپ نے جس طرح سے ان تمام ابتلاؤں پر صبر فرمایا ہے تو آپ خود استعارہ بن گئے، مثال بن گئے کہ ایوب جیسا صبر کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو بھی تکلیف آتی رہی، جو بھی آزمائش آتی رہی، آپ سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسے قبول کرتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی برکت انہیں عطا فرمائی کہ انہیں شفا عطا فرمائی۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہم پر مغرب کی نماز فرض ہے، مغرب کی جو 3 رکعت ہم پر فرض ہیں، تو فرمایا کہ یہ 3 جو رکعتیں ہیں یہ جناب ایوب علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جب اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت کی نیت باندھی، اور نقاہت کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ آپ 4 مکمل نہ کر سکے اور 3 پر آپ نے سلام پھیرا۔ تو قیامت تک مسلمان جب مغرب ادا کرتا ہے تو صبر ایوب کو جو ہے وہ سلام عقیدت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا احوال ذکر کیا گیا۔ مورخین نے ذکر کیا کہ جتنی بھی اقوام پر اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کا ارادہ فرمایا، ان میں سے تمام اقوام پر اپنا عذاب نازل کیا ہے سوائے حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کی قوم جو ہے وہ اپنے اعمال سے پلٹ گئی، لوٹ آئی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، تو رب ذوالجلال نے ان پر سے عذاب کو رفع فرمایا۔ آپ کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور پھر مچھلی کے پیٹ سے آپ کا باہر تشریف لانا، اور آیت کریمہ جس آیت کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مبارک زبان کی کلمات ہیں جو قرآن کی آیت ہے۔ اور اس آیت کریمہ کو ہمارے بزرگ اور صلحاء فرماتے ہیں کہ اس کی تاثیر انتہائی سخت اور گرم ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی واقعی اس آیت کا ورد کرنے والا ہو، وظیفہ کرنے والا ہو، اور اس آیت کی واقعی کوئی تلاوت کرنے والا ہو، تو فرمایا کہ اس کی تلاوت سے پانی میں آگ لگ جائے۔ یہ اس قدر سخت اور وزنی آیت ہے۔ تو اس آیت کو ہم اکثر بلیات کے دفع کے لیے اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور 1.25 لاکھ کا ہمارا ایک بزرگوں کا دیا ہوا معمول بھی ہے کہ 1.25 لاکھ دفعہ اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت تکلیف کو اور پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی آج کی تلاوت میں ہے۔ پھر یاجوج ماجوج کا ایک دفعہ پھر ذکر آیا ہے، 16ویں پارے میں بھی آیا، یعنی کل ہی ہم نے اس کا ذکر کیا۔ آج کی تلاوت بھی ایک دفعہ پھر ذکر ہے کہ قرب قیامت میں ان کو کھول دیا جائے گا، اور یہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، اور زمین کی جانب اس قدر کثرت کے ساتھ یہ قوم اترے گی کہ زمین کی ساری ہریالی کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد مشرکین نے جو صنم بنا رکھے تھے، اصنام جو بت بنا رکھے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان بتوں کو دوزخ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، اور وہ اصنام، وہ بت جو ہیں کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں آیت رحمت ذکر کی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اس میں حصر ہے، نفی کے بعد جو اس بات آتا ہے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو حصر جب آئے کسی جملے پر تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس صفت کو انڈوز کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کی پختگی اور اس کی کثرت کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ،
نہیں ہے کوئی معبود، یہ نفی ہو گئی. اور پھر آپ کہتے ہیں الا اللہ، مگر اللہ. یعنی اب وہ جو معبود ہونے کی جو صفت ہے، الہ ہونے کی صفت جو اللہ رب العزت کے ساتھ منسوب ہوئی، تو فرمایا کہ اس کی شان اور قدرت یہ ہے کہ پھر وہ صفت کسی اور کے ساتھ جڑ سکتی نہیں ہے. تو یہ اس میں حصر داخل ہوا ہمارے کلمے میں. تو یہاں پہ بھی ما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا رحمت للعالمین، اگر جو آپ کو ہم نے بھیجا ہے تو عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اور آپ ایسی عظیم الشان رحمت ہیں کہ کوئی بھی رحمت ہے تو اس میں زحمت کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ اور عنصر موجود ہے، لیکن محبوب آپ کی ذات ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے. یہاں تک کہ انتظام اس رحمت کے رحمت ہونے کا ایسا فرمایا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہیں، زمین کی جانب متوجہ ہوں، حضور اپنے مبارک ہاتھ میں مٹی اٹھائیں اور مٹی اٹھا کر دشمن کی جانب پھینک دیں. ہاتھ مصطفیٰ کے، اٹھائے مصطفیٰ نے، پھینکے مصطفیٰ نے. لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو پھینکا نہیں پھینکا مگر اللہ نے پھینکا. کوئی اب انکار کر کے دکھائے کہ بھائی ہم نے خود دیکھا ہے حضور کھڑے تھے، وہ زمین کی جانب چکے تھے، اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، مصطفیٰ کا ہاتھ تھا اور اپنے ہاتھ سے حضور نے پھینکا تھا. رب کہتا ہے نہیں، ما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جو آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا جو آپ نے پھینکا. اس بات یہ ہے کہ ہاں آپ نے پھینکا ہے، ولیکن اللہ رما، لیکن یہ اللہ نے پھینکا ہے. کہ 1400 سال کے بعد کوئی کمرے میں بیٹھ کر یہ بات نہ کرتا ہوا نظر آئے کہ ایک طرف رحمت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف دشمن کو کنکر مارے جاتے ہیں. فرمایا اس کا قلقمہ ہم نے 1400 سال پہلے ہی کر دیا، محبوب آپ نے نہیں، یہ آپ کے رب نے بھیجے. تو یہ اس طرح کی شان رحمت ہے، اس پر تو جتنا کلام کیا جائے اتنا کم ہے. حضور کی رحمت کے کتنے مظاہر بیان کیے جائیں، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمارا رسول ہے، وہ ہمارا نبی. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ موسیٰ نے گڑ گڑا کر التجائیں کی تھی کہ مولا اپنے محبوب کا امتی بنا دے، اس احمد کا مجھے امتی بنا دے. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جس کا امتی ہونے کی خواہش 12 کے قریب نبیوں نے کی ہے. اللہ نے ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی ایک احسان پر بھی اگر ہم زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی جبینوں کو سجدوں کی لذتیں دیتے رہیں تو اس کا احسان ادا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں جو کریم لجپال عطا کیا وہ کوئی اور نہیں، اپنا محبوب محمد مصطفیٰ عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اگلی سورت سورت الحج ہے. چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمانے کے بعد جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان فرمایا، تو اس واقعے کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ حج کہا گیا. آپ جانتے ہیں کہ لقدق صحرا تھا، دور و نزدیک کہیں بھی کوئی زندگی کے آثار نہیں. اللہ کا گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور اب حکم دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ کہ وہ آئیں اور اس گھر کا حج کریں. تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہی عرض کی تھی باری تعالیٰ جتنی بھی زور سے آواز لگا دوں گا قریب کوئی انسان نہیں ہے، میری آواز کون سنے گا؟ تو جواب آیا کہ آواز لگانا تیرا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا مجھ رب کا کام ہے. تو یہاں علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو صدا جناب ابراہیم نے لگائی تھی کہ آؤ اور آ کر اس گھر کا حج کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا وہ جو صدا لگائی گئی، فرمایا روح زمین کے ہر انسان، آسمانوں میں موجود ہر مخلوق، ماؤں کے بطنوں میں، باپوں کی پشتوں میں اور عالم ارواح میں موجود ہر روح تک اس صدا کو پہنچایا گیا. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ رب العزت اتنی دفعہ اسے اپنے گھر کی زیارت کی سعادتیں عطا فرماتا. تو ابراہیم کی صداؤں کا اثر تو آج بھی ہواؤں میں اور فضاؤں میں ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ جتنے لہکتے چہکتے مہکتے آپ کو لشکر اس کعبۃ اللہ کی جانب جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں جانے والے کا کمال نہیں، کمال حضور کے جد اعلیٰ ابراہیم کی اس پکار کا ہے کہ اس پکار نے اس بندے میں تڑپ ہی اتنی پیدا کر دی ہے کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی مصروفیات ترک کر دیتا ہے. وہ مال جسے چھپا چھپا
کر رکھتا ہے. جناب جب پیک سیزن رمضان کا چل رہا ہوتا ہے اور جناب ٹکٹس ڈبل ٹرپل ہو چکی ہوتی ہیں, تب بھی اس کی خواہش ہوتی ہے ایک افطار اللہ کے پاک گھر کعبۃ اللہ میں بیٹھنے کی نصیب اور میسر ہو جائے کہ سامنے کعبۃ اللہ ہو اور میں رب ذوالجلال کی رضا کے لیے جو روزہ رکھ رہا ہوں اس کو افطار کرنے کی مجھے سعادت نصیب اور میسر ہو جائے. تو یہ سورۃ الحج میں یہ سارے احوال ذکر کیے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد اسی صورت کا آغاز چونکہ قرب قیامت کے احوال کے حوالے سے ہے, جس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعہ, کہ بے شک جو قیامت کا یعنی ساعت کا جو زلزلہ ہے اور اس کی جو دھڑکن ہے وہ عظیم شے ہے, یعنی وہ بہت بڑی چیز ہے. اور پھر وہ کتنی بڑی چیز ہے, فرمایا کہ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی, ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی, اور تم لوگ مدہوش نظر آؤ گے جبکہ تم مدہوش نہیں ہوگے, لیکن اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے. اور پھر فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا, فرمایا بس وہ قیامت آئی ہی آئی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آئی ہی آئی. لا ریب فیہا, کہ اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا, وہ قیامت آ کر ہی رہے گی. اور جب وہ آئے گی تو فرمایا پھر اس دن کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو ذکر کیا گیا. دو طرح سے اللہ رب العزت جو بعث بعد الموت عطا فرماتا ہے اس کی استدلال کے لیے دو طریقے اختیار فرمائے گئے. ایک انسان کی اپنی تخلیق کو ذکر کیا گیا کہ وہ پانی کا ایک قطرہ ہے, ایک نطفہ ہے, پھر اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے, پھر وہ لوتھڑا جو ہے وہ اوٹی پر چڑھتا ہے, کبھی وہ سالم ہو جاتا ہے, کامل ہوتا ہے, کبھی وہ ناقص ہو جاتا ہے. فرمایا کہ پانچواں مرحلہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ دنیا میں جنم لے لیتا ہے, اس کے حواس بچپن میں کمزور ہوتے ہیں. چھٹا مرحلہ وہ جوان ہوتا ہے اور اپنی قوت اور اپنی عقل کے کمال کو پہنچتا ہے, اور پھر ساتواں مرحلہ کہ پھر اس کی جوانی بڑھاپے کی جانب ڈھلتی ہے اور اس کے حواس ویسے ہی بچپن کی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح وہ اپنی کم عمری میں چھوڑ کر آیا تھا. فرمایا اس کے بعد وہ اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہی اس کے لیے کافی ہیں کہ اللہ کس قدر قادر و مطلق ہے. اور فرمایا کہ زمین بنجر ہوتی ہے, اس میں سے کچھ بھی اگنے کے امکان نہیں ہوتے, تم اس میں پانی ڈالتے ہو اور اللہ اس بنجر زمین کو سیرابی عطا کرتا ہے اور اس کی برکت سے اسی سے تمہارے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے, تو وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے جو محارم ہیں ان کو ذکر کیا گیا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, قربانیوں کا تذکرہ کیا گیا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز یہ جانوروں کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا, رب کی بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ تمہارے دل کا تقوی ہے کہ تم کس نیت, کس غرض اور کس آرزو کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنا یہ مال خرچ کر رہے ہو. اگلی سورت سورہ مؤمنون ہے. ابتدائی 11 آیات میں صاحب ایمان کی 9 صفات کو ذکر کیا گیا ہے, اور اس میں فرمایا کہ سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو, جو نماز میں خشوع و خضوع رکھنے والا ہے, اپنے آپ کو لغو سے اعراض برتنے والا ہے. اعراض پر آج ہم نے جمعے میں بھی بات کی ہے, رجوع کا معنی اعراض, لغو سے اعراض کرنے والا ہے. اور یہاں پر بھی فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون, یہ اعراض سے ہی ہے کہ وہ لغو چیزوں سے یعنی غیر ضروری چیزوں سے اور بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے, اس سے اعراض کرتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی, فرمایا کہ کسی بھی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی بات کو ترک کرتا ہے, یعنی جس چیز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں, جس چیز سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کو جو ترک کرتا ہے, تو فرمایا کہ یہی اس کے اسلام کا جو ہے وہ حسن ہے. اور اگر ہم اپنے آج مشاہدات کی کیفیات کو دیکھیں تو اپنے فائدے کی چیز چھوڑ کر بیٹھیں گے, اور جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اس ساری کی جناب بوجھ ہم نے اپنے سر پر اٹھا رکھا ہو. جناب دنیا کے سب سے بڑے تجزیہ نگار ہم کسی حجام کی دکان پر چلے جائیں یا کسی اسٹیٹ ایجنٹ کے
جناب آفس میں چلے جائیں، آپ کو گویا ایسے ہی لگے گا کہ دنیا کا سارا فلسفہ اور دنیا کی ساری فکر انہی کے اذہان میں موجود اور پنہاں آپ کو نظر آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور ہم ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم زیادہ بولیں گے ہماری عقل، ہماری فہم، ہماری فکر لوگوں تک پہنچے گی، اور گویا کہ ہم دانشور تصور کیے جائیں گے۔ اس دانش کا عالم یہ ہے کہ تیمم کے مسائل پوچھے جائیں وہ تو نہیں آئیں گے، لیکن کہیں گے کہ میرا یہ حق ہے کہ میں دین پر بات کروں، مجھے یہ حق دین نے دیا ہے کہ جناب میں بڑے بڑے ائمہ پر کلام کروں اور ان کو چیلنج کروں کہ وہ دین کو نہیں سمجھے۔ جو سمجھ مجھے آئی ہے وہ آج سے 1400 سال تک جتنے بزرگ گزر گئے کسی کو سمجھ نہیں آئی جو دین مجھے سمجھ آیا ہے۔ اس لیے لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو صاحبان ایمان جو چوتھی صفت ذکر فرمائی کہ وہ کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ پانچواں فرمایا کہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ چھٹا فرمایا کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور ساتواں فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون۔ یہ تم نے جو صفات سن لی ہیں، یہ جو تم نے تلاوت کر لی ہیں، یہ جو تم نے سماعت کر لی ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، یہ وارث ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بیٹا جس مال کا وارث ہو کوئی اور ہتھیا کر لے جائے؟ وہ تو اسی بیٹے کو ملنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ صفات قائم کرو، ہم الوارثون، یہی لوگ ان صفات والے وارث ہیں۔ مولا کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ فردوس کے وارث ہیں، جنت کے نہیں، جنت الفردوس کے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ وہ جنت کا سب سے عالی درجہ ہے، تو وہ اس کے وارث ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وارث بھی ایسے ہیں ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب چلے جائیں گے فردوس میں، چونکہ وارث ہیں، محلات پہ ان کے نام لکھے ہوں گے، فرمایا اس میں یہ پھر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ ساری صفات ذکر کرنے کے بعد ہمیں تو وارث بنایا ہے رب، اب ہم نہ بنے وہ الگ بات۔ رب نے تو اعلان کر دیا ہے یہ صفات پیدا کر لو تم وارث ہو، اور ہم نہ وارث بننا چاہیں تو وہ الگ بات ہے، پھر کہیں رب ذوالجلال کی اس گرفت کے ہم حقدار نہ بن جائیں۔ پھر قیامت کے دن کے احوال کو ذکر کیا گیا، دو طبقات میں جو ہے انسانیت کو تقسیم کیا گیا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ نیک بخت ہیں، ان کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، کچھ بدبخت ہیں، اشقیاء ہیں، اور وہ اشقیاء ایسے ہیں کہ ان کا جو نامہ اعمال ہے نیکیوں کا وہ ہلکا ہوگا، وہاں تعلقات کام آنے والے نہیں ہیں۔ کفار دنیا میں لوٹنے کی واپس تمنا کریں گے، اور ظاہری سی بات ہے کہ ان کی یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کی اس تمنا کو ذکر کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے مولا، ہم واپس جا کے اتنی نیکیاں کریں گے کہ حق ادا کر دیں گے نیکیاں کرنے کا۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ یہ ہماری قدرت کے خلاف ہے، جب تمہیں موقع دیا تھا تو تم اس نے اس وقت کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اب وہ ظاہری سی بات ہے کہ جو وہاں پہنچ کر واپس لوٹنے کی خواہش اور آرزو کر رہے ہوں گے، وہ دنیا میں یہ تراویح کے لیے 2 گھنٹہ کھڑے ہونے والے لوگوں کا مسجد کے باہر مذاق بھی اڑاتے تھے کہ جناب ہم تو اس مسجد میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جہاں 8 پڑھاتے تھے اور 8 کے بعد چھٹی ہو جاتی تھی ہماری، اور وہ بھی بڑی رفتار کے ساتھ پڑھاتے تھے، 1 گھنٹے میں ہم گھر آتے تھے۔ یہ دیکھو تم لوگ 2-2 گھنٹے جناب اکرام صاحب کے پاس وہاں بیٹھے رہتے ہو۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہوں گے کہ پھر قیامت کے دن ان کا استہزاء کیسے کیا جائے گا۔ رب ان سے پوچھے گا جو آرزو کریں گے ایک دفعہ مولا واپس بھیجنا، تو رب ان سے دریافت کرے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم زمین پر جو ہے کتنے سال رہ کر آئے ہو؟ تو جواب میں کہیں گے کہ ہم 1 دن رہے ہیں یا 1 دن سے بھی کم رہے تھے۔ آپ بھلے لوگوں سے پوچھ لیجئے صرف ہم اتنا ہی رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے کسی چیز کو عبث اور بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اب دیکھو جب لوٹائے گئے ہو نا، اب دیکھو تمہارا حال کیا ہونے والا۔
اور فرمایا کہ اللہ یہی سوال ان نیک لوگوں سے بھی کرے گا، اہل جنت سے بھی سوال کرے گا کہ کتنے سال رہے، تو عرض کہیں گے ایک دن یا ایک کا کچھ عرصہ، تو اللہ فرمائے گا کہ تمہیں ایک دن یا دن کا جو کچھ حصہ ملا تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی ہے، اچھی خرید و فروخت کی ہے، تم نے میری رحمت کو خریدا ہے، آؤ اب تمہیں اس میں داخل کر دیا جائے کہ جس کے تم دنیا میں خریدار رہے، یہ جنت تمہارا استقبال کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہے، جنت میں داخل ہو کر اپنے ٹھکانوں پر بھروسہ کر لو اور وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ ساری تفصیل ذکر ہوئی۔ اس سورت کے آخر میں پھر اللہ رب العزت نے ایک دعا سکھائی، اور رب ذوالجلال نے خود فرمایا کہ یوں دعا کرو، جیسے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یہ کلمات ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، سکھائے بھی خود اور کہا یوں مانگو ہم دیں گے، فتاب علیہم کی دعا قبول ہوئی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے، مجھ سے دعا کرنی ہے، لو میں تمہیں بتاتا ہوں، یوں دعا کرو۔ آخری آیت ہے رب اغفر ورحم، کہ اے اللہ معاف کر دے، حساب نہیں دے سکتی، معاف کر دے، صرف معاف نہ کر، ورحم، رحم بھی کر۔ اور پھر ساتھ فرمایا انتا خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا۔ ان لفظوں کو کبھی تنہائی میں ذرا غور کریں، رب کہہ رہا ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو رحمان ہے، وہ رب کہہ رہا ہے مجھ سے رحمت کیوں مانگو، اور مجھے کہو کہ میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اور بندہ پھر سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب سے، اسی کے کہنے پہ جب رحمت مانگے گا تو وہ رب کیسے نہیں دے گا، وہ رب پھر متوجہ ہو، ہاں تجھے معافی چاہیے یہ بھی معافی، تجھے میری رحمت چاہیے یہ رحمت تیری جانب متوجہ، اور بے شک رب فرماتا ہے کہ میں بہترین رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت کا حصار عطا فرمائے۔ سورہ نور ہے، اس کے موضوعات چونکہ کچھ تفصیل طلب ہیں تو انشاءاللہ ان 2 رکوع کا تذکرہ ہم کل کی